سید الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، معزز سامعین، جمعیت اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کی دلوں میں محبت رکھنے والے ہمارے اشاعت توحید و سنت یونٹ شیخ القرآن سنیسر گوٹ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہاں سے ہمیں وہ سبق ملے اور ہماری یہ محفل وہ محفل بنے کہ جس محفل کی بنا پہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے مقدر کر دے۔
بلا شبہ ہم اپنی خوش نصیبی اور ہم اپنی بلندیوں پہ جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے بن مانگے وہ نعمت عطا کی ہے جس نعمت کا نام ہے نعمت عظمیٰ فی الدنیا والآخرہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نام نامی اسم گرامی ہی اتنا خوبصورت ہے کہ نام لینے سے ہی ایک مومن اور سچے مومن کے دل میں ٹھنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور جب ہم اس ذات گرامی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے ساری کائنات کے حسن، ساری کائنات کی رونقیں، ساری کائنات کی رعنائیاں، ساری کائنات کی بہترین سے بہترین عادات کو اللہ نے جمع کیا اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا نوازا۔ اللہ نے دنیا میں اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو بڑا نوازا، اپنے محبوب بندوں کو بڑا نوازا۔ لیکن پوری کائنات میں میرے اور آپ کے مرشد کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے خیریں تقسیم کی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو رشد دیا۔ آتَيْنَا داود زبورا، ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی۔ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان کو رب کائنات دے رہا ہے اپنے حساب، اپنی حکمتوں کے مطابق، لیکن ایک حد ہے۔ اور جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، تو رب کائنات وہ حدیں توڑ دیتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لفظ استعمال کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں وہ خیر جو رب کائنات حصوں میں بانٹ رہا تھا، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو رب نے وہ ساری کی ساری خیر اٹھا کے میرے اور آپ کے آقا کی جھولی میں ڈال دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند ایک مختصر وقت میں چند ایک چیزوں کا تذکرہ کروں۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا۔ اللہ قیامت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، ان کی معیت میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ان کو دیکھا نہیں ہم نے، لیکن یقین یہ کہتا ہے، عقیدت یہ کہتی ہے، محبت یہ کہتی ہے، اے دل وہ خدا جانے خود کتنے حسین ہوں گے جب ان کے تصور کی تصویر بھی یکتا ہے۔
جنہوں نے دیکھا ہے ذرا ان سے نہ پوچھیں. احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. دیکھنے والا کہتا ہے اے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وہ یہ ظاہری حسن کی بات بھی کر رہے ہیں اور اندرونی حسن کی بات بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. رب کائنات کا جواب آتا ہے دیکھنا ہو تو مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، کوئی آمنا ہو تو محمد جنے. کوئی آمنا ہو تو محمد جنے. اس طرح کے بچے روز روز تو جنم نہیں لیتے. ساری کائنات میں جنم لینے والے بچے بھی اکٹھے ہو جائیں تو میرے محمد کا مقابل نہیں بن سکتے. کیا پوچھتے ہیں بچوں کا؟ بچوں کی تربیت تو والدین کیا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت تو رشتہ دار کیا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت تو استاد کیا کرتے ہیں. پر آؤ اس بچے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. الم یجدک یتیما فآوا. اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے حسین پیغمبر، سبحان اللہ، صلوات اللہ، سبحان اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے حسین پیغمبر، اے میرے خاتم النبیین پیغمبر، آپ ذرا اپنا بچپن تو دیکھیں نا. آپ تو یتیم تھے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے برے معاشروں میں بچوں کے والد فوت ہو جائیں، بچے بگڑ جاتے ہیں. پر یہ کیسا بچہ ہے جوں جوں بڑھتا جا رہا ہے تو حسن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کیسا بچہ. وہ معاشرہ جس معاشرے میں خرابیاں اتنی زیادہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو وہاں نہ ہو. ایسا تھا کہ نہیں؟ کوئی گناہ ایسا نہیں جو وہاں نہ ہو. لیکن ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی رب کا فرمان نہیں آیا، ابھی رب کی وحیاں نہیں آئیں. لیکن یہ بچہ اس طرح کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کو محمد نہیں کہتے، جا صادق و امین. احسن منک لم تر قط عینی. یہ ایک دو دن کی گیم نہیں ہے، یہ پوری زندگی دیکھی ہوئی ہے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی. تب جا کے کہتا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء. میں اپنی آنکھ سے میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. آنکھ سے حسین دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتی ہے کہ ہوتا ہے مائیں جنم دیتی ہیں بچوں کو. کوئی آمنا ہو تو محمد جنے. ہے ہی کوئی نہیں، ہو نہیں سکتا اس طرح کا کوئی بچہ جنم لے. آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل گواہی دینے لگتا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب. آپ کو دیکھتا ہوں میری عقیدتیں بولنے لگتی ہیں. آپ کو دیکھتا ہوں میرے جذبات مچلنے لگتے ہیں. آپ کو دیکھتا ہوں میری محبتیں بولنے لگتی ہیں. میرے جذبات کو زبان مل جاتی ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو یوں بنایا گیا کہ میں نے جس زاویے سے بھی دیکھا کسی زاویے میں آپ میں کمی کوئی نہیں، آپ میں کوئی عیب کوئی نہیں، آپ میں کوئی عیب،
آپ میں کوئی عیب کوئی نہیں، آپ میں کوئی کمی کوئی نہیں، آپ میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں چلتے چلتے میں آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھاتا جاؤں۔ موت عیب ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے بھائی، نبی علیہ السلام کو جو میت کہے گا وہ معاذ اللہ گستاخ ہے۔ میرے بھائی اگر یہ عیب ہوتا تو قرآن اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ کبھی نہ کہتا۔ اگر یہ عیب ہوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طِبْتَ حَیًّا وَمَیَّتًا کبھی نہ کہتے۔ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ارشاد و توحید و سنہ والے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو رب کا قرآن کرتا ہے، جو نبی کا یار صدیق اکبر کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب اس مسئلے میں ہم سے جھگڑا کیوں؟ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے کہ نہیں؟ میرے نبی میں کوئی عیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں۔ بھائی اگر موت عیب ہوتی میرے نبی کو کبھی نہ آتی، لیکن یہ عیب نہیں ہے، یہ تو مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، فرمان ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو بنانے والے نے آپ کی مرضیوں کے مطابق بنایا ہو۔ یہاں مجھے تشریح یاد آ گئی، خطیب اسلام پیر و مرشد حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت واسعۃ کاملہ، کیا عجیب انداز ہے ان کی تشریح کا۔ وہ تشریح کرتے کرتے فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے نا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے اندر حسرتیں مچلنے لگتی ہیں۔ ہائے کاش میرے دانت یوں ہوتے، ہائے کاش میرا ہونٹ یوں ہوتے، ہائے کاش میرے رخسار یوں ہوتے، ہائے کاش میرے کان یوں ہوتے، ہائے کاش میرا رنگ یوں ہوتا۔ حسرتیں جنم لیتی ہیں کہ نہیں؟ حسرتیں جنم لیتی ہیں، حسرتیں لاکھ، بڑی حسرت یہ ہے، حسرتیں لاکھ ہیں، بڑی حسرت یہ ہے کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار۔ اللہ کرے یہ حسرتیں پوری ہو جائیں، سبحان اللہ۔ ہر بندے کے دل میں آئینہ دیکھنے کے بعد حسرتیں مچلنے لگتی ہیں، اور اے میرے محبوب پیغمبر جب آپ کو رب نے بنا دیا پھر آپ نے آئینہ دیکھا، آئینہ دیکھنے کے بعد آپ کے اندر سے ساری حسرتیں ختم ہو گئیں۔ ساری حسرتیں آپ کے اندر سے ختم ہو گئی۔ یہ تشریح ہے میرے پیر و مرشد اپنے نانا کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کی آیات تو بے شمار ہیں، قرآن تو بھرا پڑا ہے نا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے، تبھی تو رب کائنات اپنے پیغمبر کی گواہیاں دیتے دیتے فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر کے بارے میں یہ کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ مجنون ہے معاذ اللہ، یہ کاذب ہے معاذ اللہ۔ او میرے پیغمبر کے بارے میں باتیں کرنے والوں، تم نے میرے پیغمبر کا دیکھا کچھ نہیں، میں اللہ سے پوچھو جس نے اپنی رحمتوں سے محمد کو پروان چڑھایا۔ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے۔ ہیرے کو آپ سبزی کی دکان پہ لے جائیں اور جا کے اس سے کہیں بھائی اس کا ریٹ لگاؤ تو وہ ریٹ لگائے گا؟ ساری کائنات میں سب سے حسین ہیرا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دنیا والوں تم کیا قدر جانو میرے محبوب کی، تم کیا قدر جانو میرے یار کی، تم کیا قدر جانو میرے نبی کی۔ آؤ میں علام الغیوب مولا تمہیں بتاتا ہوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میں قسمیں اٹھا اٹھا کہتا ہوں تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔
تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، مجنون تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی، دماغ بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا، پر میرے محمد کی کیا بات پوچھتے ہو؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، گفتہ اللہ بابا، گفتہ اللہ بود، از جہر حلقوم عبد اللہ بود، بولنے والا اگرچہ اللہ کا بندہ بولتا ہے، لب اس کے ہلتے ہیں، باتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ گواہیاں کون دیتا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس سے بڑھ کے تعریف کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ خود رب کائنات اپنی مقدس کتاب میں کہے میرے پیغمبر کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کے بول بڑے اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کی شان بڑی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے یار بڑے اعلیٰ ہیں۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جو کچھ دیا ہے نا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ دیا ہے۔ سنو اگر سن سکتے ہو، میرے نبی علیہ السلام کو جو حسن رب نے دیا، ان جیسا حسن کسی کو دیا؟ میرے نبی علیہ السلام کو اخلاق جو دیے، ان جیسی اخلاق کسی اور کو نہیں دیے۔ میں اصل میں وقت تھوڑا ہے تو میں قرآن کی وہ آیات نہیں پڑھ رہا، بس ترجمہ کرتے کرتے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اللہ کرے سمجھ آ جائے بات، اور ہم اس بات میں یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ نعمت ہیں جو رب کائنات نے ہمیں اس اتنی بڑی رحمت کر کے دیے ہیں۔ ہم ساری زندگی بھی رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو شکریہ نہیں ادا کر سکتے اس نعمت۔ زبان ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، بول ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، تول ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ، دوست سب سے اعلیٰ، کتاب سب سے اعلیٰ، نبوت سب سے اعلیٰ، زمانہ سب سے اعلیٰ، شہر سب سے اعلیٰ، ابو بکر سب سے اعلیٰ، عمر و عثمان سب سے اعلیٰ، علی و معاویہ سب سے اعلیٰ، رضوان اللہ علیہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو دی ہو اور اس میں کمی کا کوئی سوال ہو، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ گھر میں آئے، چیزیں لے کے آئے، اپنی جھولی میں ڈال لے یوں، اور اپنے بچوں کو بلائے، آؤ بھائی لے لو چیزیں، تو چیزیں دے رہا ہے، نکال کے دے رہا ہے، نکال کے دے رہا ہے، وہ جو آخری بچہ ہوگا نا اس کو چیز نکال کے نہیں دے گا، پوری جھولی اس کے سامنے یوں کر دے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ رب کائنات نے اپنی وہ رحمت کی جھولی جو تھی نا اس میں سے بانٹا ہے، سب کو دیا۔ جب باری آئی نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رب کائنات نے یوں کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے نبی ہم نے سب کچھ خیر اٹھا کے ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ کرے ہم اس خیر سے فیض یاب ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور شاعر کا شعر ہے میری نظر میں، وہ آ رہا ہے، بڑا یعنی جی کر رہا ہے کہ پڑھوں، وقت تو تھوڑا ہے لیکن چلیں سناتا ہوں۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بالغ العلا بکمالہ، اس کا ایک جو سادہ سا ترجمہ ہے وہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے کمالات سے بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ یہ معنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضرت شاہ جی اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، ان کے نزدیک یہ معنی پورا نہیں ہے۔
وہ کیا معنی کرتے ہیں ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ. بالغ العلا بکمالہ، اللہ کے سارے پیغمبر اونچے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سارے پیغمبر اونچے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سارے سچے موحد بندے اونچے ہیں کہ نہیں؟ رب کائنات نے بلندیوں کو اپنے پیغمبروں کے درباروں میں بھیجا، پیغمبروں کے قد اونچے ہو گئے، بلندیوں کو اپنے پیغمبروں کے درباروں میں بھیجا، پیغمبروں کے قد اونچے ہو گئے، مگر بلندیوں کی تشنگی باقی رہی، ابھی وہ پوری طرح سیر نہیں ہوئی. لیکن جب بلندیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئی نا تو بالغ العلا بکمالہ، بلندیوں کو بھی عروج مل گیا، بلندیاں بالغ ہو گئیں، اس سے اوپر جا نہیں سکتی. مخلوق کی جو بلندیاں ہیں، خالق تو پھر الگ ہوا نا، مخلوق کی جو بلندیاں ہیں اس سے اوپر جا نہیں سکتی، اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. ساری کائنات میں سب سے اونچا درجہ ہے رب کائنات کے ہاں نبوت کا درجہ. اللہ جس کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں نا، اللہ اس کی پہرے داری کیا کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت کیا کرتا ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے یہ درجہ عطا کیا، تبھی تو رب کے ہاں مقبول بندے بن گئے. ان کی نافرمانی کرنے والوں پہ عذاب آ گیا. پر دیکھو ذرا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. سارے پیغمبر کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم، او میری قوم اللہ کا پیغمبر ہوں میں، اللہ کی بندگی کرو. او میری قوم اللہ کا پیغمبر ہوں میں، اللہ کی بندگی کرو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اعلان کی نوعیت بدل جاتی ہے. پہلے اعلان تھا یا قوم، اب اعلان ہوتا ہے یا ایھا الناس. پہلے اعلان تھا یا قوم، او میری قوم، اب اعلان بدل گیا یا ایھا الناس، او نسل انسانی. پہلے نبوت محدود تھی، اب انلیمیٹڈ ہو گئی، وہ حد ختم ہو گئی. فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جہاں جہاں اب نسل انسانی ہوگی، جب تک مجھے پیغمبر نہیں مانیں گے کامیابی نہیں ملے گی. اتنا بڑا عہدہ جو رب کے ہاں ہے نا، اللہ نے نبیوں کو نبی بنایا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے رب نے صرف نبی نہیں بنایا، خاتم النبیین بنا دیا. بالغ العلا بکمالہ، بلندیاں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں نا، بلندیاں بالغ ہو گئیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم. اللہ اللہ. بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ. ساری کائنات کے حسن روشنیوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں. روشنی ہو تو حسن سامنے آئے گا، روشنی نہ ہو تو حسن چھپ جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات کے حسن اپنے ظہور کے لیے روشنیوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں. پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسن، ان کی صورت کا حسن، ان کی اخلاق کا حسن کسی روشنی کا محتاج نہیں. ان کا حسن کسی روشنی کا محتاج
نہیں، ہاں اگر کوئی روشنی لینی ہے میرے آقا کے حسن کو دیکھنے کے لیے تو وہ روشنی قرآن کی روشنی ہے، وہ وحی الہی کی روشنی ہے۔ جب تک وحی الہی کی روشنی نہ ہو میرے پیغمبر کا حسن نظر نہیں آتا، جب تک توحید کی روشنی نہ ہو میرے پیغمبر کی سیرت سمجھ نہیں آتی، جب تک توحید کی روشنی نہ ہو، جب تک قرآن کی روشنی نہ ہو، جب تک وحی الہی کی روشنی نہ ہو میرے پیغمبر کا کردار سمجھ نہیں آتا، میرے پیغمبر کا پیغام سمجھ نہیں آتا، میرے پیغمبر کا مشن سمجھ نہیں آتا۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام کا مشن سمجھ میں آ جائے نا تو ساری کائنات قربان کر کے اس مشن کو بچا لینا بندہ مقصد بنا لیا کرتا ہے۔ وہ تو دور تھا پیغمبر علیہ السلام کا دور، اس میں تو بڑی رحمتیں تھیں، بڑی برکتیں تھیں، بڑی رحمتیں، بڑا بہت کچھ تھا۔ یہ دور جو گیا گزرا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، لیکن مثالیں قائم کی ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے، مثالیں قائم کی ہیں پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے، مثالیں قائم کی ہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ انہوں نے فرمایا کوئی راضی رہے رہے، ناراض ہو جائے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن جو مشن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہم اس مشن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن قرآن کی روشنیوں میں سمجھ آنے لگے، جب آقا علیہ السلام کی سیرت قرآن کے پیغام میں سمجھ آنے لگے، گلے کٹوانے آسان ہو جاتے ہیں، بچے قربان کرنے آسان ہو جاتے ہیں، وطن چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، وگرنہ تو ایک دن کے لیے بھی اپنا گھر چھوڑنا بندے کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔ ساری کائنات کے حسن دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، میرے نبی کے حسن کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں، میرے نبی کا حسن خود ہی روشن ہے۔ حسن جمیع خصالہ، کیا پوچھتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ جہاں سے میرے نبی کو دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، جس اینگل سے دیکھو، ہر اعتبار سے تمہیں میرا نبی کامل اور مکمل نظر آئے گا۔ کیا پوچھتے ہو میں اپنی بات کیوں کروں، میں اپنے اللہ کی بات کیوں نہ کروں جس نے محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ بنا کے بھیجا صلی اللہ۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ آپ نے گھر بنانا ہو تو گھر کے لیے آپ کوئی نہ کوئی نمونہ تلاش کرتے ہو، بھائی کوئی ایسا گھر ملے جو اتنی جگہ میں کو خوبصورت بنا ہوا ہو، آپ انجینئر سے پوچھتے ہو، کاریگر سے پوچھتے ہو، جب نمونہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کاریگر کو کہتے ہو بھائی اس نمونے کے مطابق گھر بنانا ہے۔ میں اور آپ جب اپنی سیرت کا آغاز کرتے ہیں نا، اپنی سیرت کی تعمیر شروع کرتے ہیں نا، تو رب کائنات کہتا ہے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا محبوب تمہاری سیرتوں کے لیے نمونہ ہے، اگر اس کے مطابق لے کے آؤ گے میں چھوٹے چھوٹے عمل بھی قبول کر لوں گا، اس سے ہٹ جاؤ گے تو میں بڑے بڑے عمل بھی رد کر دوں گا۔ یقین نہیں آتا تو چلیں میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، اوے لوگوں تم جو کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آؤ میں تمہیں ایک بات ایسی بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک راستہ ایسا بتاتا ہوں۔ پہلے تم کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس راستے پہ چل پڑو، پھر اللہ کہے گا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ جی وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرتے رہنا، میری بولو، میری
پیروی کرتے رہنا، میری بات مانتے رہنا، جو میں نے کیا تم بھی کرتے رہنا، جو میں نے نہیں کیا تم اس کے قریب بھی نہ جانا، جس کی تصریح کرتے کرتے رب کائنات کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم بھی میرے پیارے پیغمبر میری جانب سے تمہارے پاس لے کے آئے نا ان کو پکڑ لینا۔ ان کو کیا کرنا؟ ان کو کیا کرنا؟ رب کائنات کی طرف سے حکم لے کے آئے تھے۔ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر ہوتی ہے، یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ لے کے کون آیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کے آئے۔ لہذا مسلمانوں اس کو پکڑ لو۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں جب ایام حج شروع ہو جائے نا تو قربانی کے دنوں کو عید الاضحیٰ بنا لینا۔ حکم کس کا تھا؟ لے کے کون آیا؟ تیسری عید کا کوئی حکم نہ رب نے دیا نہ پیغمبر لے کے آئے، ہے کہ نہیں؟ تیسری عید کا کوئی حکم نہ رب نے دیا نہ پیغمبر لے کے آئے۔ اگر رب نے دیا ہوتا، اگر پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے ہوتے، اگر رب نے دیا ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام بتاتے، اگر پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہوتا تو صحابہ کرتے، اگر صحابہ کرتے تو حدیثوں میں 3 عیدوں کا ذکر ہوتا، جبکہ کتنی عیدوں کا ذکر؟ پکی بات ہے، مانتے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھا کہ نہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ساری، لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ ساری کائنات کے چہروں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور سب سے زیادہ حسین تھا، اور اس حسین چہرے پہ داڑھی کا حکم دیا تھا رب نے، پورا کیا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ۔ تو بھائی میری آپ کے کدھر ہے؟ یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ جو سمجھتا ہے داڑھی رکھ کے ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ان کی داڑھی کدھر ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اسے تم نے پکڑ لینا ہے، اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس چیز سے تم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی ایمان سے بتاؤ، نماز چھوڑنے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ حرام کھانے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ جھوٹ بولنے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ داڑھی مڈانے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ فریب کرنے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ اب یا تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سچا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں نے پہلے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے وہ نکلتا ہے جو رب کہلواتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا وہ سچ ہی فرمایا۔ بات ٹھیک ہے؟ تو پھر میں آپ اگر مسلمان ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ جب ہم ان کی بات مانیں گے، پہلے ہم کہتے تھے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اپنے نفس کو میرے احکام اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پہ مطمئن کر لینے والی روح دنیا میں کیا کرتی ہے؟ چل یہاں سے نکل، میرے بندوں میں شامل ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اس کے لیے بھائی ضروری ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اطاعت اور فرما برداری بھی کریں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا مختصر ترجمہ کریں اور بات کو ختم کریں۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں تمہارے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رسول جس کی تربیت کرے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی تربیت اللہ کے رسول نے کی نہیں کی؟ عمر و عثمان کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ علی و معاویہ کی تربیت کی کہ نہیں کی؟ جب رب کائنات کہتا ہے جن کی تربیت میرا پیغمبر کرے ان کی تربیت میں شک نہیں، تو میں اور آپ پھر صحابہ میں کیڑے کیوں نکالیں؟ یہ کتنا کمال کا جملہ لکھا ہوا ہے حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کا، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے تاریخ کے اوراق میں انہیں مت تلاش کرو،
صحابہ کی سیرت و کردار کو دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن میں تلاش کرو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے تو وہ سخت ہو سکتے ہیں، آپس میں سخت نہیں ہیں، نرم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے پیارے پیغمبر کیا پوچھتے ہو اپنے صحابہ کا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں۔ میرا سونا پیغمبر وہ مجھے راضی کرنے کے لیے مجھے اس قدر بلاتے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ میرے پیارے پیغمبر آپ کو اپنے صحابہ سے نظر ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکار کے مقرب ہو گئے ہیں، تو اللہ کے ہاں مقرب بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی مشکلات اور حاجات اور اپنے معاملات میں ساری کائنات کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی پوجا شروع کر دوں، اور میں یہ اعلان کرنے لگوں لاہور میں حضرت علی حجویری داتا نہیں ہیں، داتا پوری کائنات کا اکیلا اللہ ہے۔ گجرات میں حضرت شاہ دولہ بیٹے دینے والے نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی لوگوں کی قسمتیں کھوٹی کھری کرنے والے، ان کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے، ان کے معاملات کو آگے پیچھے کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ساری کائنات کی رحمتیں ہوں، ان کو پھیلانا ہو یا روکنا ہو یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ یہ 22واں پارہ میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ الفاطر ہے، سورۃ الفاطر کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے رب رحمت کے دروازے کھول دے اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، جس کے لیے رب رحمت کے دروازے بند کر دے اسے کھول کوئی۔ یہی تو اشاعت توحید و سنت کا مشن ہے۔ اسی مشن سے وابستہ رہیں، ہمارے قدم سے قدم ملائیں اور اس دعوت کو لے کے گلی محلے میں عام کریں۔ ہمارے جو کراچی کے نوجوان مشکل حالات میں، انتہائی قسم کرسی میں، جو نوجوان جو بزرگ ہمارے علماء یہ اس مشن کے لیے قربانیاں دے کے اپنی زندگیاں اس میں لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کا قدردان ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ بھی دنیا کما سکتے تھے، یہ بھی لوگوں کے سامنے اپنے نام بنا سکتے تھے، یہ بھی لوگوں کے سامنے اپنے فتوے بیچ کے اپنے سوال بیچ کے کھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے راستہ وہ اپنایا ہے جس کا ایک سرا اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، دوسرا سرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے۔ آئیے آپ بھی قدم سے قدم ملائیے اور قدم سے قدم ملا کے آپ ان لوگوں کا ساتھ دیجئے۔ اور میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جیسے ہم وقت نکال کے آپ کی دعوت پہ یہاں آئے ہیں، میں آپ کو 20 نومبر کے نوجوانان توحید و سنت صبح پنجاب کے اجتماع عام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات وہاں ہوگی۔ ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔